عزیزان من خوش آمدید کہوں گا آپ کو۔ آج عرفان رمضان کے الف لام میم میں غزوہ بدر کا ذکر ہوگا، ایک ایسی غزوہ جو اسلام کی پہلی اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اصحاب سے لڑی جانے والی بھی پہلی جنگ تھی۔ یہ برملا جنگ تھی، یہ تلواروں کا مقابلہ تلواروں کے ساتھ تھا، گھوڑوں کا مقابلہ گھوڑوں اور اونٹوں کے ساتھ تھا۔ مگر ایک عجیب بات یہ ہے کہ اونٹ تو لاتعداد آئے تھے، گھوڑے بھی کثرت کے ساتھ یہاں سے آئے تھے، تلواریں بھی بہت تھیں، مگر اس طرف گنتی کی چند تلواریں، گنتی کے چند گھوڑے اور تھوڑے سے ہی اونٹ تھے۔ یہ لوگ تو جنگ کے لیے تیار بھی نہ تھے، اکثر اور بیشتر تو لاٹھی لیے آ گئے تھے کہ شاید ایک قافلہ ہے کہ جس پہ ہم نے حملہ کرنا ہے۔ مگر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر کام میں، ہر حکم میں فتح مبین ہے۔ اور کیوں نہ ہو کہ آج رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے ہیں کہ پروردگار اگر آج یہ شکست کھا گئے تو پھر اگر تیری منشا ہے تو پھر ٹھیک ہے، ورنہ اس کے بعد کوئی نام لینے والا نہیں بچے گا۔ یہ ایسے لوگ جو ظاہراً ناتواں نظر آتے ہیں، مقابلے کے لیے میدان میں اترے تو اللہ نے ان کی مدد کے لیے، نصرت کے لیے آسمان سے فرشتے اتار دیے۔ خود ایک سوال اور ایک حیرت والی بات یہ ہے کہ فرشتے خود اللہ رب العزت کے حکم سے معاونت فرما رہے ہیں مسلمانوں کی، اصحاب رسول کی، اور مختلف کیفیات میں جنگ کر رہے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ جب درجہ بدرجہ مقام اور منزلت کا ذکر آتا ہے کہ جی کون سے صحابی کس مقام پہ فائز ہیں، تو کتنا ناز اور افتخار ہے ان صحابیوں کے لیے، ان اصحاب کے لیے کہ جو غزوہ بدر میں شریک ہیں۔ اور صرف یہ اصحاب ہی نہیں بلکہ فرشتوں کے لیے بھی کہا گیا کہ جو غزوہ بدر میں اترے اور مدد کی، ان کا بھی مقام اور درجہ انتہائی مکرم اور اعلیٰ ہے۔ میں آج کے اس پروگرام میں ہمارے اسی سلسلے میں شامل ہونے والے مفتی محمد زبیر صاحب کو بھی خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں، اور پہلا سوال ہی آپ سے رکھتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ صاحب، غزوہ بدر کی تاریخ جب ہم اس کا پس منظر دیکھتے ہیں، وہ مسلمان جو بھی جنگ کے لیے تیار نہیں تھے، آمادہ نہیں تھے، یعنی خواہش تو تھی کہ اللہ کی راہ میں جان قربان کر دیں، مگر ظاہری طور سے تلواروں کا ہنر تو قریشیوں کو آتا تھا، مکے والوں کو آتا تھا، وہ ناز اور افتخار کر کے آئے تھے۔ کس چیز نے مطمئن کیا اور فتح کے قریب کر دیا اور فتح مبین سامنے کھڑی تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ غزوہ بدر کی بہت ساری غیر معمولی اہمیتیں ہیں، اور قرآن کریم کو کلاموں میں سے الفرقان کا لقب دیا گیا۔ شخصیتوں میں سے حضرت عمر کو فارق بین الحق والباطل کا لقب ملا۔ غزوات میں سے بدر کو یوم الفرقان اور فرقان کا لقب ملا۔ شخصیتوں میں حضرت عمر، غزوات میں غزوہ بدر، کلاموں میں قرآن مجید کو، یعنی یہ وہ کہ جن سے حق اور باطل کے درمیان میں امتیاز ہو گیا، فرق ہو گیا۔ حق و باطل کے معرکے میں، اس بدر کے معرکے کے اندر باطل منہ کے بل گرا، اور خدا کی ذات نے مسلمانوں کی غیر معمولی مدد و نصرت فرمائی۔ ہم جو عام طور پر کہا کرتے ہیں کہ اصل جذبہ ایمانی ہوا کرتا ہے اور جنگیں جذبے سے جیتی جاتی ہیں، اور ہمیشہ ہم یہ کہتے ہیں ایمان کی پاور، روحانیت کی پاور، عقیدے کی پاور، وہ ظاہری تیغ و تفنگ سے کئی گنا زیادہ معمولی نہیں، غیر معمولی اہمیت رکھا کرتے ہیں۔ ہمارے ان تمام کے تمام دعووں کا اگر کوئی ثبوت ہے تو وہ بدر کا معرکہ ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک طرف بارود کی طاقت ہوگی اور ایک طرف درود کی طاقت ہوگی، واہ، تو ہمیشہ اس کے اندر جیت آئے گی، ہمیشہ اس میں جیت آئے گی درود کی طاقت کی۔ ایک طرف ظاہری اسباب و متاع کی طاقت ہوگی، اور دوسری طرف توکل علی اللہ، اللہ کی خشیت، صبر، ثابت قدمی، ایمانی جذبات، اس کو ہمیشہ فوقیت اور طاقت ملے گی۔ چنانچہ خود اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر جا بجا جو غزوہ بدر کا تذکرہ فرمایا، اس میں اللہ رب العزت یہ ارشاد فرما رہے ہیں وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، تحقیق اللہ نے تمہاری مدد کی بدر کے اندر جبکہ تم کم تعداد کے اندر تھے۔ اچھا، پھر صرف اور صرف مدد نہیں بلکہ مدد کے عجیب عجیب رنگ اور عجیب جھلکیاں ہم دیکھ رہے ہیں۔ اِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسُ أَمَنًا، جس کے پاس ساز و سامان نہیں ہوتا، دل میں خوف ہوتا ہے، یہاں تو امن، سکینت، اطمینان کی کیفیت چل رہی ہے۔ دوسری طرف مدد کی ایسی جھلکیاں، بارش آ رہی ہے، تعداد کم ہے، اس کے باوجود اب اللہ رب العزت فرشتے بھیج رہے ہیں
کبھی آ رہا ہے بلا ان تصویروا تتقوا یاتوکم من فورکم یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف، کہیں آ رہا ہے بثلاثۃ آلاف، 3000 فرشتے، 5000 فرشتے، بلکہ ایک مفسر نے تو بڑی عجیب بات کہی کہ اللہ رب العزت پہلے تو یہ ارشاد فرما رہے کہ فرشتے بھیجوں گا، اور فرشتے 3000، فرشتے 5000، پھر اللہ رب العزت ان بدری صحابہ کرام اور نبی کی اداؤں سے اتنے خوش ہوئے، اتنے مسرور ہوئے، اتنی رضا کا اظہار فرمایا فرشتوں کی بات بھی نہیں، تم تو لڑ ہی نہیں رہے تھے، میں لڑ رہا تھا، اللہ نے اپنے آپ کی طرف منسوب کر دیا، فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، تم تو مار ہی نہیں رہے تھے، اللہ قتل کر رہا تھا، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، تم تو تیر پھینک ہی نہیں رہے تھے، تمہاری طرف سے کنکر تیر یہ پھینکے جا ہی نہیں رہے، اللہ تعالیٰ تیر پھینک رہا تھا۔ کیا بات ہے، یعنی آپ اندازہ لگائیں یہ واحد موقع ہے، واحد غزوہ ہے، واحد موقع ہے کہ جس میں اللہ رب العزت کافروں کے مقابلے میں اپنی طرف منسوب کر رہے ہیں، یعنی فرشتوں کی تو ذکر کیا لیکن پھر ساتھ ساتھ میں اپنے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہونا چاہیے اور پیدا ہوتا ہے ناظرین و سامعین اور سب کے ذہنوں میں، وہ اسباب کیا تھے جس میں اللہ نے ایسی غیر معمولی مدد فرما دی؟ کیا وجہ تھی کہ اللہ رب العزت اتنے راضی ہوئے اور آج بھی خدا اسی پاور کے ساتھ موجود ہے، وہاں اطمینان بھی دے رہا، فتح بھی دے رہا، وہاں پر سکون بھی آ رہا، نیند بھی آ رہی ہے، بادلوں کو حکم دیا جا رہا ہے بارش برسا دو، وہ بھی ہو رہا ہے، فرشتے بھی اتر رہے ہیں، تعداد بھی ہزاروں میں آ رہی ہے، پھر اللہ تعالیٰ خود اپنی مدد کا باقاعدہ بانگ دہل اعلان فرما رہے، تو یہ سب کا سب مدد و نصرت کا غیر معمولی مظاہرہ پیش آیا۔ اسباب کیا ہے؟ تو یاد رکھیے ان اسباب کے بارے میں ہم بار بار دیکھتے ہیں، بلا ان تصبروا وتتقوا، اگر تم ثابت قدم رہے، جمے رہے، کلمے اور عقیدہ توحید اور مجھ پر توکل پر جمے رہے، اور ساتھ ہی ساتھ وتتقوا کئی جگہوں پر۔ اس سورت کے اختتام کس پر ہو رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، یصبروا، صابروا، رابطوا، واتقوا اللہ۔ آج بھی اگر یہ اسباب کوئی مسلمانوں کی جماعت اپنا لے، بدری نصرت اور مدد کے مظاہرے اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ وہ اقبال نے کہا نا کہ آج بھی ہو جو براہیم کا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ میں ڈاکٹر صاحب آپ سے بھی سوال لینا چاہتا ہوں، فرقان کیوں کہتے ہیں اس کو؟ فرق کرنا، کس چیز میں فرق کرنا؟ وہ تو مفتی صاحب نے بھی واضح فرما دیا کہ اس اعتبار سے فرق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چونکہ اسلام کی پہلی جنگ تھی اور مسلمان پہلی دفعہ ابھر کر دنیا کے سامنے ایک ریاست اسٹیٹ بنا کر دنیا کے سامنے پاور بن کر ابھر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے جو اس میں ایسی فتح عطا کر دی کہ وہ جو منافقین پہلے تقریباً 700 سے کچھ اوپر کی تعداد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر میں شامل ہوئے اور صحابہ بھی مطمئن تھے، پھر وہ دھیرے دھیرے اجازت مانگ کے نکلنا شروع ہو گئے، حتیٰ کہ آپ کے پاس 313 رہ گئے۔ اچھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی شرمندہ کیا اور حسرت دلائی کہ وہ جب اللہ نے فتح دی اور لوگ مال و متاع لے کر گھر واپس گئے تو وہ پچھتائے، یار یہ جنگ میں ہمیں جانا چاہیے تھا، چھوڑ کے کیوں تو چلے؟ بڑا فائدہ نفاق جو تھا وہ یہ تھا کہ یہ مسلمان تھوڑے ہیں، ان کے پاس لاؤ لشکر ہے، بڑی سواریاں ہیں، خوراک وافر ہے، تلواریں ٹھیک ٹھاک ہیں۔ صحابہ کی حالت یہ تھی، تلوار اگر کسی کے پاس ہے تو دستہ اس کا نہیں ہے، وہ کپڑے کی جو پرانی ٹاکیاں ہوتی ہیں نا وہ لپیٹ کے اس کو دستہ بنایا۔ اللہ اکبر۔ کسی کے پاس وہ نہیں ہے، چھڑی کھجور کی، اس کے پتے چھیل کے چھڑی، لیکن وہی جو اللہ نے فرشتے اتارے نا، ان فرشتوں کے ذریعے اللہ نے وہ کمال کیا کہ ایک صحابی جب یوں چھڑی گھماتا تھا نا 10 کے سر قلم ہو جاتا۔ اللہ اکبر، چھڑی سے، اور تلوار والے ایسے دیکھتے رہ جاتے تھے۔ اور آپ دیکھیں اصل میں ساری چیز ہے یہی، ابراہیم علیہ السلام ہاتھ میں چھری لے کر بیٹھے ہیں، لخت جگر کو لٹایا ہوا ہے، نہیں چلے گی، بیٹا بھی چاہ رہا ہے میں ذبح ہو جاؤں، باپ بھی چاہ رہا ہے میں ذبح کر دوں، لیکن مالک چاہتا ہے نہیں، اس کی نسل سے تو ہم نے آخری تاجدار لانا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہاں اللہ چاہ رہا ہے کہ چھڑی میں دھار بھی نہیں ہے، دسیوں کے سر قلم ہو رہے، تو یہ جو ابھارا اللہ تعالیٰ نے، اس چیز نے حق اور باطل میں امتیاز پیدا کر دیا، ایک فرق پیدا کر دیا۔ دوسرا، منافقین کو حسرت دلائی۔ ٹھیک ہے، اب جب دوسری جنگ ہوئی نا، جنگ احد، یہ ٹھیک ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی کچھ صحابہ کرام سے بھی غلطی ہوئی، اللہ کے رسول نے
जिस जगह रोका था, ये सारी बातें अपनी जगह, तीरंदाजों को जो बिठाया, वो जी वो नहीं रुके। लेकिन असल जो चीज़ थी, अल्लाह ताला ने मुनाफिकीन को सज़ा देनी थी। जंग उहद में ये लोग आ गए, वो ही आ गए जो पहले छोड़ के चले गए, माल के लालच में। माल के पहली जंग को छोड़ा डर की वजह से कि ये मुसलमान कमज़ोर हैं, ये खुद भी मरेंगे, हमें भी मरवाएंगे, जान बचाई। अब जब दूसरी जंग में आए, अल्लाह ताला ने उन्हें सबक सिखाया। वाह। फिर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जंग की जो कामयाबी में, जो अल्लाह के रसूल ने एक लीडर की हैसियत से, कायद की हैसियत से, जो अपनी अफवाज का जो कहते बहादुरी और हौसला जो बढ़ाया, जी जी, वो कई एतबार से। वाह। एक तो आपने दुआ इतनी रिक्कत से की, सहाबा देख रहे थे कि अल्लाह के आगे अल्लाह के रसूल किस तरह ललचाई नजरों से देख देख कर, आंसू बहाकर अल्लाह से मांग रहा है जी। फिर इस मान और इस हुज्जत से अल्लाह, मैं 13 साल मक्के के और 1.5 साल मदीने का, ये लगा के 14 साढ़े 14 साल की मेहनत से ये 313 तैयार करके लाया हूँ। क्या बात। अगर आज तूने इनकी नुसरत ना की और इनकी मदद ना की और ये बेयारो मददगार ऐसे मारे गए, तो फिर ये याद रख ले क़यामत तक तेरा दुनिया में नाम लेने वाला कोई ना होगा। इसकी वजह ये थी, ये मान इस वजह से था कि आपको इल्म था कि मैं आखिरी रसूल हूँ। बेशक। अगर आखिरी रसूल की मेहनत रायगां जाती है तो मेरे बाद तो रसूल आना ही नहीं। बेशक, वजह फरमाया। इस हुज्जत की वजाहत भी मैं कर दूं। मोहतरम क़ारी ख़लीलुर्रहमान साहब ने बहुत माशाल्लाह खूबसूरत अंदाज में बात फरमाई। एक वजाहत ज़रूरी होती है और अल्हम्दुलिल्लाह सब मुसलमानों के इल्म में भी है, जो छोड़ करके चले जाने वाले हैं या जो जिन्होंने ये काम किया होता है, ये जहन में रखना चाहिए, मुखलिस सहाबे किराम में से कोई ऐसा नहीं होता। ये वो होते हैं कि जो हकीकी मुनाफिक, जिनके दिल के अंदर मुनाफिकत होती है, जो छोड़ के चले जाते हैं। खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनका क़ईदा व तज़किरा भी फरमाया खुद कुरान में भी, और वो निफाक़ अक़ीदा वाले काफिर मुनाफिक हो गए। मैं मुख्तसर वफ़े की तरफ जा रहा हूँ, जब मैं लौट कर आऊँगा शाह साहब से गुफ्तगू करूँगा, मैं उनकी गुफ्तगू भी ज़रा सुनना चाहूँगा और मैं ये जानना चाहूँगा कि चलें, जाने वाले छोड़ने वाले एक तरफ, मगर मैदान में पाँव जमा के रहने वाले, मुकाबले का आगाज़ करने वाले वो कौन है? हज़रत हम्ज़ा का जिक्र होगा, हज़रत अली इब्न अबी तालिब का, हज़रत अबू उबैदुल्लाह बिन जराह का जिक्र होगा। यहाँ पर लौट कर आएंगे। अलिफ लाम मीम में आपका इंतजार है। दोनों तरफ से मैदान सज चुके हैं। इधर से मक्के वाले अपनी फौज और अपने साजो सामान के साथ तैयार खड़े हैं, मजाक उड़ा रहे हैं कि ये हमारा मुकाबला कैसे करेंगे कमज़ोर लोग। और यहाँ तक कि जब हज़रत सईद अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मैदान में उतरे हैं, दीगर असहाब के साथ तो कहा है कि हमारे बराबर के लोग लेकर आओ ना, कोई बराबर का मेल रखता हो, कोई कुरैशी हो, कोई मक्की हो। तो फिर जनाब सईद अमीर हमज़ा ने बराबर के लोग उतार दिए। एक तरफ हज़रत अली करमुल्लाह वजहो, बनी हाशिम से आपका ताल्लुक, अबू तालिब के फर्जंद बासआदत, और दूसरी तरफ हज़रत आमिर बिन अब्दुल्ला यानी हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु अन्हु, वो सहाबी कि जिनको अल्लाह के रसूल ने कहा कि ये अमीन उम्मत है, वो सहाबी को 40 साल की उम्र में हिजरत कर रहा है, कि दोनों एक तरफ दाएं बाएं और बीच में खुद सैयदना अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु। क्या घुमसान का मुकाबला हुआ, और इस कैफियत को समझने के लिए मैं मुफ्ती शाह हुसैन गदरी साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि ये जो आगाज़ है ये कैसा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है कि कुरैश में एक गुरूर था अपने ख़ानदान का कि हम अपनी नस्ल के लिहाज से बहुत बुलंदो बाला हैं, और वो गुरूर तमामी कुरैश में था तकरीबन, लेकिन बनु उमय्या में सबसे ज़्यादा था। और फिर बनु उमय्या की एक मुखासमत पुराने ज़माने में चली आ रही थी, तो उनके पेश नज़र वो भी थी। तो इसलिए सबसे पहले बनु उमय्या ने अपने आदमी मैदान में उतारे जी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम ने अंसार को मुकाबले के लिए भेजा, तो उन्होंने कहा इनसे हम मुकाबला नहीं करते। अच्छा, हमें अपने कुफ का आदमी चाहिए, अपना हम सर चाहिए, अपने जोड़ का आदमी चाहिए। हम अपने से कम मर्तबा जो लोग हैं, अल्लाह अल्लाह, हम उनसे लड़ाई नहीं करते। जो है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम तक बात पहुंचाई गई। तो आपने हज़रत हमज़ा, हज़रत उबैदा बिन हारिस और हज़रत अली इब्न अबी तालिब को मैदान में उतारा। सुभान अल्लाह। और ये बता दिया कि ये जिनका दावा गुरूर का है, तकब्बुर का है, तो वो अपने मुकाबले में खड़े हैं
اور یہ اللہ کے بندے ہیں اور یہ اللہ کے بندے ہم نے مقابلے میں اتار دیے، لیکن نسب کے لحاظ سے یہ ان سے بلند و بالا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے نسب کو ہر دور میں اہمیت رہی ہے، لیکن یہ جو دور تھا اس دور میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے نسب کو ایک خاص اہمیت تھی۔ اور بنو ہاشم جو ہیں لوگوں کے دل اور افئدہ، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ باری تعالیٰ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف میل کر دے، سبحان اللہ، ان کی طرف ان کا رجحان ہو جائے۔ تو بنو ہاشم جو تھے چونکہ ان میں نبی علیہ السلام تھے، تو دوسرے عرب کے جتنے لوگ تھے یا قریش کے بھی اس سے ہٹ کے جو لوگ تھے تو وہ بنو ہاشم کی طرف جھکتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اور اس سے پہلے کچھ مسائل میں ایسی چیزیں پیدا ہوئی تھی تو اس وقت بھی لوگوں کے دل جو ہے وہ حضرت عبد المطلب کی طرف تھے اور ان کی طرف وہ اپنا جھکاؤ رکھتے تھے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ان تینوں حضرات کو میدان میں بھیجا اور اس وقت جو ہے مقابلہ ہوا۔ اور اس طرف سے کون ہے؟ عتبہ، شیبہ؟ جی ہاں، یہ حضرت حمزہ بن عبد المطلب، حضرت عبیدہ بن حارث بن عبد المطلب اور حضرت علی ابن ابی طالب بن عبد المطلب۔ اللہ اکبر۔ یعنی حضرت عبد المطلب کے ایک بیٹے اور دو پوتے جو ہیں وہ بنو امیہ کے مقابلے میں آ گئے۔ بنو ہاشم اور ادھر جو انہوں نے اعلان کیا تو اس نے کہا میں عتبہ ہوں اور یہ میرا بھائی ہے شیبہ ہے اور یہ میرا بیٹا ہے ولید جو ہے۔ تو ان میں ولید جو تھا وہ زیادہ چاق و چوبند تھا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولید کے مقابلے میں آئے۔ اللہ اکبر۔ حضرت حمزہ اور حضرت عبیدہ بن حارث ان دونوں بھائیوں کے مقابلے میں آئے اور مقابلہ زور کا ہوا۔ سب سے پہلے حضرت حمزہ نے اپنا آدمی گرایا، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو جنگ ہوئی ولید کے ساتھ تو وہ جنگی جو لوگ حکمتیں اور تلواروں کے وار اور یہ وہ جو جانتے ہیں جو لوگ جو ہے تو وہ ان واروں کو جب وہ دیکھ رہے تھے تو وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ ہے اصل جنگ جو ہے، کہ جنگ بھی کر رہے ہیں اور اس میں حضرت علی اپنا لطف بھی لے رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تلوار اگلے کو مارنے سے پہلے جو تلوار چلانے کے گر ہوتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سارے گر اس میں زہر کر رہے ہیں کہ یہ ہوتی ہے جنگ اور اس طریقے سے ہوتی ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طریقے سے اپنا مخالف جو ہے اس کو ڈھیر کیا وہاں پر، تو گویا یہ پہلی فتح ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ اور وہ قبیلہ قریشی ہے، ادھر بھی قریش ہیں ادھر بھی قریش ہیں، لیکن قریش کی شاخیں ہیں، ایک طرف جو ہے نا وہ بنو امیہ ہیں اور دوسری طرف جو ہے نا وہ بنو ہاشم ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے صحابہ اکرام جو ہیں اس وقت سارے یہ منظر دیکھ رہے تھے، اور ظاہر ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا دل ادھر تھا اور آنکھیں اپنے صحابہ اکرام کے اوپر تھی۔ آپ ان کو بھی دیکھ رہے ہیں اور اپنے دل کی آنکھوں سے ادھر بھی متوجہ ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے ان قریبیوں نے میدان بدر میں پہلی فتح پائی۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ اسلام کی پہلی فتح ہے اور پہلی کامیابی ہے جو اس طریقے سے آمنے سامنے آ کے مقابلہ ہوا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم چونکہ آپ رہنمائی فرما رہے تھے تو قائد آپ خود تھے، جنرل آپ خود تھے، حضرت حمزہ جو ہے وہ آپ کے نائب کی حیثیت سے آگے تھے۔ سبحان اللہ۔ اس میں توڑی سی ایک وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ وہ وضاحت یہ ہے کہ عموماً کہا یہ جاتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے خیمے کی حفاظت میں رہے تو انہوں نے عملی طور پہ بدر میں حصہ نہیں لیا، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اس لیے صحیح نہیں ہے کہ ہمارے ہاں ایک بات یہ طے ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے جو تھے ایک دفعہ انہوں نے بتایا عبد الرحمن نے، جی ہاں، ان کو بتایا حضرت ابو بکر صدیق کو کہ آپ میدان بدر میں میری تلوار کے نیچے آ گئے تھے لیکن میں نے آپ کو باپ سمجھ کے چھوڑ دیا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ حضرت ابو بکر صدیق کی وہاں بھی لڑائی کی، ادھر نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے خیمے کی حفاظت بھی ہے۔ جی اگلی بات ابو بکر صدیق نے پھر بیٹے کو کیا کہا وہ بھی بتا دیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادھر خیمے کی حفاظت بھی کی لیکن اس کام کو بھی آپ نے چھوڑا نہیں، تو وہ بھی آپ نے جو ہے نا سر انجام دیا۔ تو اس لیے فرما رہے ہیں کہ اس وقت جواب میں کیا کہا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے کو کیا فرمایا تھا؟ حضرت ابو بکر نے اپنے بیٹے سے یہ کہا کہ اگر تو میری تلوار کے نیچے میں نہیں چھڑنا، میں تجھے نہیں چھوڑتا، اس لیے نہیں چھوڑتا کہ تو میرے نبی کا سبحان اللہ۔ علامہ تقی مہدوی صاحب بھی ہماری یہ مطلب اس طریقے سے یہ معاملات ہوئے، اور دوسرے حضرات بھی تھے تو ان کے بھی رشتہ دار تھے،
इधर भाई खड़े हैं, उधर एक चचा खड़े हैं, उधर मामू खड़े हैं, तो ये सारे जो है ना एक थे। लेकिन हक और बातिल का उस दिन कायम हो गया, मेयार कायम हो गया कि जिधर हक हैं तो ये हजरात उधर हैं। इन्होंने अपने कुंबे को नहीं देखा, अपने कबीले को नहीं देखा, किसी ने अपने भाई को नहीं देखा, किसी ने अपने बाप को नहीं देखा, किसी ने अपने चचा को नहीं देखा। ऐसे पे साबित है जिन्होंने अपने बाप को मैदान में मारा। इसीलिए तो यौमुल फुरकान कहा गया, और इसीलिए ये फर्क करने की एक ऐसी खूबसूरत तमीज़ की जो बात वफ़े की तरफ जाऊं, फिर लौट कर आऊं, शाह साहब से भी गुफ्तगू होगी और बज़म में मेहमान भी तशरीफ फरमाए। ये फुरकान इसीलिए है ना कि फर्क कर दिया। बनु हाशिम दावत ज़ुल अशीरा एहतमाम हुआ लब्बैक का, आज उस लब्बैक का हक अदा कर दिया मुसलमानों ने बनु हाशिम के साथ मिलकर। अल्लाह के रसूल की मावनत में लौट कर आएंगे, एक मुख्तसर वफ़ा अल-इफ्लामी में आपका इंतजार है। अल-इफ्लामी में खुशामदीद। आज ग़ज़वे बदर पे बात हो रही है और क्या कमाल मंजर है। काश कि ये गुनाहगार आंखें देख सकती, मगर अजीब बात यह कि जो उस वक्त आंखें देख रही थी वो भी नहीं देख सकती थी कि फरिश्ते नाजिल हो रहे हैं, इमदाद हो रही है अल्लाह की जानिब से अपने रसूल की और उन असहाब की कि जो अल्लाह के रसूल पे ईमान रखते हैं। अल्लामा तकी महदवी साहब आप तशरीफ़ फरमाएं, ये बताइए कि ग़ज़वे बदर में जो फरिश्ते नाजिल हो रहे हैं वो आया किसी शबी में, किसी जिस्म में, या फिर एक रूहानी कैफियत है जिसके लिए नाजिल हो रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चूँकि फ़रिश्तों के नुज़ूल का ज़िक्र ख़ुद कुरान करीम के अंदर आया है, इसलिए इस बात को तो इनकार नहीं हो सकता कि फ़रिश्ते नाज़िल होंगे, और मुतअद्दिद मकामात पर आया है। जैसे ख़ुद सूरह क़द्र के अंदर ये इरशाद होता है कि तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र। तो फ़रिश्तों का नुज़ूल तो ये हतमी बात है, लेकिन हमारी आँखें क्या इस काबिल हैं कि वो देख सकें और उनको जिस्मानी सूरत में जैसे कि इंसान को देखा जाता है उस सूरत के अंदर वो मौजूद थे कि बाकी अफराद ने देखा या नहीं देखा? इसके अंदर डिबेट है और दोनों तरह से रिवायतें मौजूद हैं। एक रिवायत के अंदर ये है कि बिल्कुल इंसानों की तादाद उन्होंने महसूस की कि ज़्यादा हो गई है और हमारे सर तन से जुदा हो रहे हैं, लेकिन कत्ल करने वाला कौन है वो पता नहीं चल रहा। तो इससे एक इशारा मिलता है कि फ़रिश्तों ने बाकायदा ख़ुद ही हमला किया है और उन्होंने उनको इंसानी सूरत के अंदर देखा है। दूसरी बात यह है कि नहीं, उन्होंने गोया उनका ध्यान बांटा है और कुफ़ार इस काबिल नहीं रहे कि अब मुसलमानों के मुकाबले पर ध्यान के साथ और तवज्जो के साथ जंग कर सकें, और जहां उन्हें फिर मुसलमानों को मौका मिला उन्होंने ख़ुद ही अपने हाथों से फ़रिश्तों की मदद से इन्हें वासिल जहन्नम किया है। तो बहरहाल फ़रिश्तों का मदद के तौर पर आना ये हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट बात है और परवरदिगार की ताई शामिल हाल होती है। इस मौके के लिए एक ये हमारे नाज़रीन के लिए अहमियत का हामिल है कि वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा, जो अल्लाह का खौफ रखता है तो परवरदिगार उसके लिए रास्ते बनाता है। तो ये सिर्फ बदर के लिए नहीं है, जहाँ जहाँ इंसान का वाक़ईन परवरदिगार के ऊपर ईमान होगा और खौफ होगा तो ये मामला पेश आएंगे। और इसी तरीके से जंग बदर को एक और खूबसूरत ताबीर भी कुरान करीम ने दी है, यौमुल फ़ुरक़ान, कि हक़ और बातिल के दरमियान तमीज़ करने का दिन था। तो ये जो यौम फ़ुरक़ान है वो यकीनन आगे वाली जंगों के अंदर भी है, लेकिन ये पहली बुनियादी जंग है कि जिसमें हुज़ूर सरवर कायनात ने शिरकत की और भरपूर तरीक़े से शिरकत की। और पहली जंग के अंदर ये अगर कैफियत है तो ये कैफियत बाकी तमाम जंगों में खुद ब खुद आ जाती है। यहाँ तक कि यही सिलसिला हमें करबला के मैदान में भी दिखाई देता है कि यजीद मलऊन जब बरसर इक़्तिदार आया है तो उसकी ज़बान से भी जुमला तारीख़ की किताबों में मौजूद है, और इसी तरीके से जो उसका हाकिम है मदीने का उसकी ज़बान पर भी जुमले हैं कि यौमुन बियौम बद्र, अल्लाहु अकबर, आज के दिन बद्र के दिन का हिसाब हो गया। और यजीद के तो बाकायदा और भी जुमले हैं कि लईत अशियाखी बिबद्रिन शहीदू जज़अल खज़रज मिन वक़िल असल लइबत हाशिम बिल मुल्क फला खबरुन जाअ वला वह्युन नज़ल, कि काश मेरे बुज़ुर्ग होते जो बद्र के अंदर थे रसूलुल्लाह के मुकाबले पर, तो देखते कि आज मैंने औलाद रसूल से उस बदले का इंतकाम ले लिया है। और ये तो नाउज़ुबिल्लाह कहे हुए जुमले हैं, जी बिल्कुल तारीख़ की किताबों में मौजूद है। और ये खेल तमाशा है जो नाउज़ुबिल्लाह जनाब हाशिम अलैहिस्सलाम की तरफ निस्बत देकर उसने ये बात की कि उन्होंने रचाया और नबूवत का झूठा दावा नाउज़ुबिल्लाह पैगम्बर अकरम ने किया। ऐसी कोई बात नहीं हुई थी, ना किताब आई थी, बड़ी जुर्रत ना किताब आई थी, ना कोई इस तरह की वही नाजिल हुई थी। और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि वही यजीद मदीने पर भी हमला करवा रहा है, वहाँ पर सहाबियात की इसमत दरी हुई है, सहाबा कराम और ताबईन को शहीद किया गया है, फिर मक्के पर हमला करवाया। तो ये पूरा जो सिलसिला है वो आगे तक हमें नजर आता है। मैं ग़ज़वे बदर के हवाले से खास तौर से जानना चाहता हूँ हज़रत अली का किरदार, यानी इससे पहले तो कोई मार्का, कोई ग़ज़वा, कोई जंग नहीं लड़ी आपने, ये पहली जंग है, इतना एतमाद है अमीर हमज़ा को कि ये जरी हैं, बहादुर हैं, दिलेर हैं, बावफ़ा हैं, ये कैसे?
ظاہر سی بات ہے کہ جانتے تھے کہ ابو طالب کے بیٹے ہیں، اور حضرت ابو طالب کی شجاعت بھی اس زمانے کے اندر مشہور تھی، تو وہی خون وہی جوش حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے اندر بھی موجود تھا. جس طریقے سے وہ محافظ رسول تھے حضرت ابو طالب علیہ السلام، اسی طریقے سے محافظ رسول تھے علی ابن ابی طالب علیہ السلام. اور پھر حضرت علی ابن ابی طالب کے بارے میں ملتا ہے کہ ان کو اس جنگ کے اندر سپہ سالاری دی گئی تھی اور پرچم دیا گیا تھا حضرت علی ابن ابی طالب کے ہاتھ میں، جس پرچم کا نام ملتا ہے عقاب تھا. اللہ اکبر. تو وہ عقاب کا پرچم بھی علی ابن ابی طالب کے دست مبارک کے اندر موجود تھا، اور انہوں نے اس جنگ کے اندر 70 میں سے 35 کافروں کو واصل جہنم کیا. اللہ اکبر. یعنی باقی تمام مسلمانوں کا کردار اپنے مقام پر بہت اہمیت کا حامل ہے، لیکن انہوں نے جہاں 35 مارے تھے، ایک تنہا علی ابن ابی طالب نے 35 کافروں کو واصل جہنم. ماشاء اللہ، سبحان اللہ. قاری صاحب 70 میں سے 35 حضرت علی نے واصل جہنم فرمایا. اس سے پہلے بھی آپ نے گفتگو سنی، اللہ جس کو سعادت نصیب کرے. تو ان کی سعادت کی بات ہے. واقع یہ اعزاز ہے ان کا، اعزاز ہے. یہ ان کا مرتبہ اور یہ ہے. پہلی غزوہ، پہلی جنگ ہے. میں تو اس پہ حیران ہوں کہ ابھی تو چلے ایک فہرست ہوتی ہے تاریخی، غزوہ بدر کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے. میں چاہتا ہوں تسلسل بھی رہے کہ یہ جنگ کی عصبیت کا بعد میں انتقام لینا ایک الگ معاملہ ہے، مگر خود ایمان کا تقاضا ہے نا کہ اس وقت میدان میں کھڑے ہوئے لوگ ہیں، کچھ بھی نہیں ہے تیاری، اور پھر اس انداز سے مقابلہ کرنا کہ مال غنیمت بھی ہاتھ لگ گیا اور سب خوشی کے ساتھ. جی جزاک اللہ. اصل میں میری بات بیچ میں کٹ گئی تھی، وہ اسی بات کا تسلسل تھا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف پیغمبر ہی نہیں تھے، ایک عظیم سپہ سالار بھی تھے. بے شک. آپ کے پاس وہ تمام جنگی ہنر موجود تھے جو آج بڑے بڑے جرنیلوں کے پاس بھی نہیں ہیں، اور اللہ رب العالمین کی یقیناً یہ عطا تھی. آپ جب بھی میدان میں اترتے تو کئی چیزیں دیکھتے. ایک صحابہ کرام کی صف بندی خاص انداز سے فرماتے، پھر جغرافیائی اعتبار سے یہ دیکھتے پیچھے پہاڑ ہے، یہ ہے. ہوا کے رخ کا خیال کرتے کہ ہوا ہمارے بیک سے ہو، فرنٹ سے نہ ہو. یہ سارے یعنی ایک جو عظیم سپہ سالار ہوتا ہے، یہ اس کی یہ خوبیاں. پھر جو اصل چیز ہے اپنی فوج کا حوصلہ بڑھانا. آپ نے کئی طرح سے حوصلے بڑھائے. ایک بات آپ نے یہ بھی کی، وہ جو چھوٹی تعداد میں تھوڑے تھے، کم تھے، ان سے آپ نے یہ بھی فرمایا، میں آج دیکھ رہا ہوں کفار کے بڑے بڑے سرغنوں کو، فلاں کی لاش یہاں گرے گی، فلاں کی لاش یہاں گرے گی، فلاں کی لاش یہاں گرے گی. سیدنا فاروق، یہ ایک صحابہ کا بھی ایک حوصلہ بڑھ رہا تھا. جی ایسا ہی ہے. اس کا مطلب ہے ہم جیت رہے ہیں. ایک صادق الامین خبر دے رہا ہے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت ہمیں شکست دے نہیں سکتی. حضرت عمر فرماتے ہیں میں نے ان جگہوں کی نشانیاں لگا لی. اچھا. جب غزوہ بدر ختم ہو گئی، میں نے خاص کر اس بات کو دیکھنے کے لیے میں نے جا کر کے جب ان لاشوں کو ٹٹولا تو کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نے 1 انچ کا بھی فرق نہیں پایا. اللہ کے رسول نے وہی جگہ جو اللہ کے رسول نے نشاندہی کر دی تھی وہاں سے ادھر ادھر کوئی نہیں گرا، اسی جگہ پہ گرا ہے. اس لیے کہ ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی. تو یہ باتیں صحابہ نے آپ سے سنی ہوئی تھی، آپ کی دعائیں دیکھی ہوئی تھی. پھر آپ خود اس کے اندر موجود ہیں، آپ صحابہ کا حوصلہ بڑھا رہے ہیں. اللہ نے ایسے لشکر اتار دیے جو صحابہ اگرچہ ان کو نہیں دیکھ رہے تھے، کفار دیکھ رہے ہیں. قرآن مجید میں آتے ہیں ان کو تعداد اللہ نے بڑھا کے دکھائی. فرشتے ادھر بٹھا دیے، اپنے دیکھ رہے ہیں کہ ہم تو وہی ہیں، لیکن وہ دیکھ رہے ہیں یہ تو ہم سے بھی کئی گنا زیادہ ہیں، کئی گنا زیادہ ہیں. پھر اللہ کے رسول نے یہ بھی فرمایا میں نے جبریل امین کو دیکھا جو اسلحے سے لیس ہے، یعنی جیسے فوجی کو یونیفارم ہوتی ہے، اسلحے سے لیس ہے، گھوڑے کے اوپر سوار ہے. پھر میدان میں جب آ کے اترا ہے، گھوڑے کی لگام پکڑ کے کھڑا ہے، گویا وہ اللہ کی حکم کا انتظار کر رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ اللہ تعالیٰ نے صرف یہ نہیں کہ ایک یہ کہا کہ میں تمہاری مدد کروں گا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، صرف یہ جملہ نہیں کہا، عملی طور پر اللہ رب العالمین نے مدد کر کے دی. مفتی زبیر صاحب یہ سوال بھی ہے کہ فرشتوں اور جیسا کہ اقبال نے کہا اتر سکتے ہیں فرشتے تیری نصرت کو قطار اندر قطار اب بھی. بس ایمان اہل بدر کا ایمان اہل بدر جیسا ہونا چاہیے. واقعا ایک مثال ہے. مفتی صاحب فرشتوں کا میدان میں اترنا، اب یہ وہ والی بات ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. سامنے والی فوج تو فرشتوں کو دیکھ نہیں سکتی، جب دیکھ نہیں سکتی تو پھر برابری کا مقابلہ نہیں. تو کیا وہ میدان میں تلوار لے کے لڑے، حملہ آور ہوئے، خون بہا، قتال کیا؟ دونوں طرح کے اقوال ہیں. جیسا کہ ایک قول یہ ہے کہ باقاعدہ کفار کو وہ نظر آتے تھے، لیکن جو کہ مسلمانوں کا کام وہ کر رہے تھے تو مسلمانوں کو نظر آنا کوئی ضروری نہیں تھا. ایک روایت کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ باقاعدہ جبریل کے بارے میں کہا گیا کہ وہ جبریل آخذ بفرسہ،
जिब्रील घोड़े की लगाम पकड़े हुए आए हुए मौजूद हैं और उस पर साजो सामान हर्ब भी मौजूद जैसे है। फरमाया। जी हाँ। अब सूरत हाल ये है कि फरिश्ते आए, अब फरिश्तों का आना और फरिश्तों का बाकायदा क़िताल करना, इसकी भी तायीद बहुत सारी हदीसों से हो रही है। चुनांचे ये भी हुआ कि बाद सहाबे किराम ने जब आकर के बाद में अपने मुआयने बयान किए, अपने मुशाहदे बयान किए, अपने महसूसात बयान किए कि या रसूल अल्लाह, हमने तो सिर्फ इशारा किया लेकिन हमने देखा कि कई काफिर वो गिरते चले जा रहे हैं, उनकी नाक पर चोट लग रही है और वो कोई चीज़ है जो आकर के उनके सीधा नाक पर, और हम एक को मार रहे हैं, 10-10 गिर रहे हैं। ये जब बात फरमाई, उस मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये तीसरे आसमान के फरिश्ते थे। अल्लाहु अकबर। आसमान का भी फरमाया, आसमान की बाकायदा ताजीन और निशानदेही भी फरमाई। ये कौन से हेडक्वार्टर से आए जी, हैं, ये कौन कहाँ सी से आए बटालियन थे, है? ये भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। लेकिन जो असल नुक्ता है ना, बुनियादी तौर पर शायद प्रोग्राम अब कुछ आगे इख्तिताम की तरफ भी जाने वाला होगा, मैं पहले भी थोड़ा सा जिक्र कर चुका था और अब मैं एक मरतबा फिर जिक्र करना चाहता हूँ। फरिश्ते उतरे हैं, मदद हुई है, वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबदर हुआ है, व अंतुम अज़िल्लह की हालत में हुआ है, यानी तुम तादाद के अंदर कम थे, साजो सामान कम था, सामान हर्ब तुम्हारे पास बिल्कुल नहीं था, चंद थोड़ी छोटी मोटी तादाद में घोड़े ज़िरहे हैं और तादाद के एतबार से भी 3 गुना काफिरों का लश्कर बहुत ज्यादा है। सवाल ये पैदा होता है कि वो जो खुदाई मदद और नुसरत बदर के मैदान के अंदर आई है, हम आज के ज़माने, आज के हालात में उम्मत मुस्लिमा जिस पस्ती और जवाल का शिकार है, हम अल्लाह पाक से उस मदद के लेने के मुस्तहिक और सजावार कब बन सकते हैं और कब हम वो मदद ले सकते हैं? तो साफ और वाज़े जवाब, वहाँ तो आपको इतनी ज़िरहें या इतने घोड़े नज़र आ रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है, वहाँ बस्तियाँ थीं, यहाँ ममालिक हैं, और ममालिक एक दो नहीं, दर्जनों नहीं, 57 इस्लामी ममालिक हैं। वहां पर आपके घोड़े थे, यहाँ तैयारे हैं। वहां पर आपके पास ज़िरहें थी, यहाँ पर टैंक और तोप हैं, और ये टैंक और तोप करोड़ों की तादाद में हैं। तैयारे आपके पास लाखों की तादाद में हैं। ममालिक आपके पास दर्जनों से बढ़कर सैकड़ों के करीब चले जा रहे हैं। ये सब कुछ होने के बावजूद हम हैं कि पस्ती का शिकार है। आप बताइए, क्या सोने के पहाड़ आज हमारे पास उम्मा के पास मौजूद नहीं है? क्या पेट्रोल की ताकतें हमारे पास मौजूद नहीं है? करेंसियां क्या हमारे पास नहीं है? क्या हमारे पास जबरदस्त किस्म के, शानदार किस्म की मादनियात नहीं है? न्यूक्लियर हम हैं जी, एटम बम हम हैं, हमारे पास एटम बम की ताकत और कुव्वत मौजूद है। क्यों पूरे आलम इस्लाम को दुनिया के अंदर वो फतह, वो शान और शौकत और आज वो अजमत मिली हुई नहीं है? तो मैं उसका वाज़ेह जवाब देना चाहता हूँ, आज सब कुछ है, इस तस्तगीसूना रब्बकुम नहीं। अल्लाह ताला से बदर के तनाजुर में अल्लाह फरमा रहे हैं, इस तस्तगीसूना रब्बकुम फस्तजाब लकुम, जब तुम फरियाद करोगे तो फिर अल्लाह कबूल करेगा। आज उसबिरू नहीं है, आज साबिरू नहीं है, आज राबितू नहीं है, आज वत्तकू नहीं है, और जब ये सारी की सारी सिफात नहीं है तो फिर इन्नी मुमद्दुकुम बिअल्फ, ये भी नहीं आ, ये भी नहीं है। खूबसूरत है वो जो बात हुई थी ना, होगी तो मशरूत आएगा, असबाब के नतीजे में मुसब्बब आएगा। हमारे असबाब तैयारे बाद में है, पहला हमारा इस असबाब अल्लाह के साथ लो लगाना। और सहाबे किराम फरमाते हैं 2 मौके थे, अरफात का मौका और बदर का मौका। इस बदर के मौके में उस मखसूस कैंप पर खेमे और हौदज में सिर्फ हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को आने की इजाजत मरहमत फरमाई थी। सारी रात ये जुमला अदा करते रहे, अल्लाहुम्मा लो तहलिक हाज़िल इस्साबा लन तुअबद इला यौमिल क़ियामा। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपसे किए गए वादे को पूरा कर दिया, आपकी दुआ कबूल हो गई। और मैं सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला के हवाले से जैसे एक छोटा सा जुमला, टीले पर भी खड़े हुए थे, यहाँ सिपा सालारी के अंदर भी आए थे, मुआविनत का भी किरदार अदा किया, जर्नैल होने के साथ साथ मुशीर खास का भी किरदार। बहुत खूब। वो इकबाल ने इसको मुख्तसर अल्फाज में समेट के कह दिया, सिद्क़े खलील भी इश्क, सब्र हुसैन भी इश्क, मारकाए वजूद में बद्रो हुनैन भी इश्क। इश्क है जो असहाब को यूं नातवानगी की हालत में खड़ा कर देता है और फतहयाब करता है। लौट कर आएंगे इरफान रमज़ान में जारी अलिफ लाम मीम, आपका मुंतज़र इरफान रमज़ान, इरफान अलिफ लाम मीम में खुश आमदीद कहूँगा आपको। ग़ज़वा बदर के हवाले से गुफ्तगू हो रही है। एक ऐसा पैगम्बर जो रहमतों का सरापा है, सरचश्मा निजात बशर है, रहमतुल लिल आलमीन जिसका लक़ब है,
آپ کے حوالے سے یہ روایت کہ آپ غزوے میں شریک ہیں، یہ آپ کی شجاعت، آپ کی بہادری اور آپ کے جری اور دلیر ہونے پہ بھی ایک دلیل بنتی ہے۔ میں آج کے اس پروگرام میں جہاں گفتگو کر رہا ہوں وہاں علامہ تقی مہدوی صاحب آپ سے استفادہ کرنا چاہتا ہوں۔ یہ غزوہ جسے ہم غزوہ بدر کہہ رہے ہیں، مسلمانوں کی پہلی فتح قرار پائی، اور اس میں یقیناً ایک جو وعدہ تھا اللہ کا وہ پورا ہوا، نصرت کر کے اللہ نے فرشتوں کے ذریعے۔ مگر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سراپا رحمت ہیں، آپ کا کسی بھی کافر سے مقابلہ ہونا یا آپ کا تلوار اٹھانا کسی کے اوپر یہ ثابت ہے، اور اگر ہے تو اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بہت اہم نقطے کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ حضور سرور کائنات کے بارے میں کسی روایت میں اس طرح ذکر نہیں آتا تواتر کے ساتھ یا صحیح انداز میں کہ انہوں نے کسی کو قتل کیا ہو اور واصل جہنم کیا ہو، بلکہ ان کے شاگرد ہی کافی ہوا کرتے تھے اس کام کے لیے۔ یہ بالکل ایسے ہی کہ جیسے آج کے دور کے اندر بھی کوئی لیڈر ہوتا ہے تو لیڈر کی جو شجاعت اور جرأت ہے وہ اس کے بولنے سے دکھائی دے رہی ہوتی ہے، اس کے انداز سے، اس کی باڈی لینگویج بتا رہی ہوتی ہے کہ یہ کتنا شجاع اور کتنا بہادر ہے۔ اور اس بات کا ذکر مولانا متقیان نے نہج البلاغہ کے اندر بھی کیا ہے سبحان اللہ۔ کہ تم یہ کہتے ہو کہ محمد مصطفیٰ شجاع نہیں تھے، میں نے خود شجاعت سیکھی ہے تو اپنے استاد اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھی ہے۔ انہوں نے مجھے جوہر شجاعت اور انہوں نے مجھے تلوار سکھانا سکھائی ہے۔ تو کبھی کبھار لیڈر کی ذمہ داری یہ نہیں ہوتی کہ وہ خود میدان میں آگے بڑھے اور خود یہ کام انجام دے جبکہ ان کے چاہنے والے اور ان کے جانثار موجود ہیں۔ اور پھر ایک وجہ جو علماء کرام بیان فرماتے ہیں وہ یہی ہے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، چونکہ آپ کو رحمت بنا کر بھیجا تھا اس لیے اس کا ظاہری تقاضا بھی ہے، ورنہ تو آپ اگر کسی کو قتل بھی کر دیتے تو ظاہر سی بات ہے کہ جس کا جیسا حق بنتا ہے تو عدل کے مطابق اس کو واصل جہنم کرنے میں کوئی حرج نہیں تھا، لیکن ظاہری طور پر بھی لوگوں کے سامنے آ جائے کہ انہوں نے کسی کے اوپر تلوار نہیں چلائی ہے اور رحمت کا ایک ظاہری نمونہ بھی پیش آ جائے، اس لیے حضور سرور کائنات نے یہ کام انجام نہیں دیا۔ سبحان اللہ، واضح ہو گیا۔ ویسے اس کو اگر آپ دو حصوں میں ڈیوائڈ کر حضرت کی بات کو اگر دو حصوں میں تقسیم کر لیں تو عوام الناس کے لیے سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین تھے ہر اس بات پر جس کا تعلق آپ کی ذات سے تھا، کبھی بھی آپ نے ذاتی انتقام نہیں لیا۔ بہت اچھا، ایسا ہی ہے، ایسا ہی اور ہے۔ جب معاملہ دین کا ہوتا، اسلام اور کفر کا ہوتا، پھر آپ رعایت نہیں برتتے۔ اور یہ بڑی اہم بات ہے، میں عرض کرتا ہوں کہ یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ رحمت للعالمین، جی تو کافروں، محارب، متقابل کافروں کے خلاف جنگ کرنا یہ بھی رحمت ہے۔ واہ، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کافروں کو جو مارا جا رہا ہے وہ انسانیت کا سڑاند ہے، ہاں جی ایسا ہی ہے، جیسے وہ کہ کینسر کسی غلط زدہ چیز کو حصہ صاف ہے۔ کیا جاتا ہے۔ بہت تو اچھا۔ جب وہ بدر میں کینسر زدہ حضور حصہ ہے اس کو تو مارنا، اب ایک جسم ہے اس پر اگر کینسر کا پھوڑا ہو اس کو کیا برقرار رکھنا نہیں، یہ رحمت علاج ہے اس کا۔ اس کو کاٹ کے پھینکنا یہ ہے رحمت۔ شاہ صاحب یہ علاج ہے اس کا، یعنی حضور رحمت اکرم کا صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی بدر میں جو رحمت للعالمینی ہے اس کا اظہار آپ یہ دیکھیں کہ جب قیدی بنائے گئے تو ان قیدیوں کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے نہایت نرمی کا مظاہرہ کیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ قیدیوں کو قتل کیا جاتا تھا عمومی طور پہ، مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ایک نئی بنیاد رکھی فدیہ لے کے چھوڑنے کا، جو ہے تو آپ نے فدیہ لے کے جو ہے نا ان کو چھوڑا۔ پھر جب آپ ان کو مدینے میں لائے قیدیوں کو تو ان کو باندھا ہوا تھا رسیوں سے، تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم فرمایا ان کی رسیاں ڈھیلی کر دو، اللہ اکبر۔ کیونکہ ان کی آو بقا اور ان کی تکلیف جو ہے اس کی آوازیں آپ تک پہنچی تو آپ نے جو ہے نا صحابہ کرام سے یہ بات ارشاد صحیح، پھر آپ نے جو ہے نا فرمایا ان سے حسن سلوک کرو۔ واہ، تو وہ صحابہ کرام جن کے گھروں میں وہ قیدی تھے انہوں نے نہایت اعلیٰ درجے کا سلوک کا حسن سلوک کا مظاہرہ کیا۔ سبحان اللہ۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے قیدیوں کو رہا کرنے کے لیے جو فدیہ متعین کیا، تو جن کے پاس فدیہ نہیں تھا تو ان کی جو ہے نا مختلف جو ہے نا ذمہ داریاں آپ نے ان کو دی، کہ جیسے انصار کے اتنے بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا ہاں ہاں، سبحان اللہ، سبحان تو اس سے کیا ہوا، ایک تعلیمی انقلاب پیدا ہوا۔ واہ، حضرت زید بن ثابت جو جنہوں نے قرآن حکیم لکھنے والوں میں شمار ہوتے ہیں، ہاں، یہ اسی موقع پہ انہوں نے سیکھا لکھنا جو ہے نا۔ سبحان اللہ۔ تو اس طریقے سے انصار کے بچوں میں دوسرے بچوں میں جو ہے نا وہ لکھنے پڑھنے کا رجحان ہوا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے اس عمل سے اس کو آگے بڑھایا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے چچا جو تھے حضرت عباس، تو آپ نے ان کو بھی جو ہے نا چھوڑا نہیں، آپ نے فرمایا آپ فدیہ دو گے۔ جبکہ محسوس کرتے تھے ان کے درد، جی ہاں، نا زہرا چچا تھے، ان کا رات لحاظ کو اپنی تکلیف جگہ پہ تھا۔ جی جی، تو نبی علیہ السلام نے فدیے کے بارے میں جو ہے نا ان کو جو ہے نا نظر انداز نہیں کیا،
فدیہ دینا پڑے گا، ٹھیک ہے، بلکہ حضرت عقیل جو تھے ان کا فدیہ بھی ان کو دینا پڑا، اور نوفل بن حارث جو تھے غالباً ان کا نام نوفل ہی تھا، تو ان کا فدیہ بھی ان کو دینا پڑا۔ اللہ حضرت عباس نے پھر حضرت عباس نے جب یہ کہا نا میرے پاس پیسے نہیں ہیں، ہاں تو آپ نے فرمایا کہ وہ ادھر آتے وقت آنے سے پہلے ہاں، آپ کے پاس جو خزانہ تھا آپ نے زمین میں دفن کیا، اچھا، اور اپنی بیوی کو بتایا کہ یہ ہے رقم ساری، اگر میں مارا جاؤں تو یہ اس رقم سے ان بچوں کی پرورش کرنا جو ہے، تو وہ مال کدھر ہے، وہ نکلوا وہاں سے۔ اللہ اکبر، حضور والا جی ہاں، بتا جی رہے ہیں۔ ہاں۔ ہائے پھر ہائے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا احساس ہوا، ہاں، تو اس طریقے سے حضور اکرم صلی سبحان اللہ اللہ، علیہ وبارک وسلم نے، سبحان اللہ، البتہ آپ کے جو داماد تھے ابو العاص، ان کا فدیہ بھی آیا، اللہ تو اکبر، فدیے میں وہ ہار آیا جناب زینب، جو حضرت ہائے خدیجہ ہائے نے ہائے حضرت زینب کو دیا تھا۔ ہائے ہائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جی کی ہاں، آنکھوں میں آنکھوں میں آنسو آنسو آ گئے۔ رحمت خدا کے بن کر ہے چھایا